اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا اور احکامات کی عدم تعمیل کرنا جو ہے گناہ سمجھا جاتا ہے ہمارے درمیان. اور ہم اکثر اور بیشتر کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے جاتے ہیں اور ان کو بہت ہلکا لے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایکچولی یہ ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی کہ یہ تو واقعی گناہ ہے. مثال کے طور پہ فون آتا ہے, بچے کو ابو کہتے ہیں کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے, اور وہ بچہ کہتا ہے ابو جھوٹ بولوں, ویسے ہی کہہ دو کہ گھر پہ نہیں. اب یہ ویسے ہی کہہ دو میں بہت مرتبہ ہم ادھر ادھر کے ہیلے بہانے دیتے ہیں, اپنے باسز کو بھی دیتے ہیں. اس پر بات کریں گے کہ یہ جو جھوٹ ہے یا اس قسم کے دوسرے گناہ ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہیں بہرحال گناہ, ان کو ہم گناہ یا پھر کوئی اور ایسے گناہ جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے بہت بڑے ہیں. بالکل, ان دونوں جہتوں پر بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر راجہ ضیاء الحق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو گناہ ہیں یہ ویسے ہی کہہ دو, یہ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا, یہ کیا ہے جو جھوٹ ہمارے درمیان میں نارملائز ہو گیا ہے؟ اور جو کیٹیگریز ہیں گناہ کی, اگر ہم اس سے شروع کریں پہلے, بالکل کیا کیا کیٹیگریز؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ہوتا یہ کہ کبھی کبھار چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں, صغیرہ جن کو ہم کہتے ہیں, اور کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں, بہت بڑے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ پائل اپ کر جاتے ہیں کہ وہ کبیرہ کا بھی ریکارڈ توڑ دیتے ہیں اور انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں. مثلا جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی ان سے. مثلا ایک بڑا عام سی چیز ہے جھوٹ بولنا, جو آپ نے کہا نا, یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بھولا ہے, یہ سادہ ہے, بڑا مسکین ہے, یہ مس فٹ ہے سوسائٹی کا. سر اس کا نام بدل دیا ہم نے, ایویں ہی کہہ رہا تھا میں نے تو ویسے ہی کہہ, یہ اب ہم وہ ٹرم یوز کرتے ہیں, نام بدل دیا ہے جھوٹ. اچھا میں بتاؤں, یہ جھوٹ جو ہے نا اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. اب ایک شکل جو ہے آپ نے ذکر کیا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا شکل کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھتا نا کہ آپ کہاں ہیں, تم کہتے ہیں میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں, بس رستے میں ہوں. میں رستے میں, لیکن ہم رستے میں تو ہوتے ہی نہیں, ابھی تو ہم لوگ بیڈ سے نکلے ہوتے ہیں. اچھا, بلکہ یہ کراچی میں بڑا ہوتا ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ فون کالز پلیز اپنی جو ہے وہ آن کر لیں تاکہ لوگ بھی سوال کر سکیں. کراچی میں آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی کہاں ہو, تو کہتے ہیں شارع فیصل پہ ہوں. اب شارع فیصل جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کے میٹرو پول تک اتنی بڑی شارع فیصل ہے, کہاں ہو بھائی تم, تو ایگزیکٹلی ہم بتاتے نہیں ہیں, چکر دے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, یا تو اس طرح کی باتیں ہیں کہ میں جی بس رستے میں ہوں. رستے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بھی کمرے سے نکل رہا ہوں اور اس کے بعد میں رستہ ہی ہے نا. اچھا, وہ ٹیکنیکلی جھوٹ تو نہیں, ٹیکنیکلی جھوٹ نہیں ہوتا, لیکن جیسا شارع فیصل پر جھوٹ نہیں ہوتا. بات یہ کہ اصل میں نا ہم لوگ اگلے کی ہماری انما الاعمال بالنیات ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ اصل میں کیا نیت کر رہے تھے وہ بات کرنے سے پہلے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اسی چھوٹے گناہوں میں چاہوں گا کہ خاص طور پر ہم رمضان کے بابرکت مہینے کے اعتبار سے ایک چھوٹا گناہ لگتا دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مطففین ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں ویل للمطففین, برباد ہو گئے. مطففین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ناپ تول میں چھوٹی سی کمی کرنے والے. اچھا, یعنی ناپ تول میں اس طرح کمی ہے کہ آپ کسی سے کپڑا خریدنے گئے نا, آپ نے کہا بھائی مجھے 4 میٹر کپڑا چاہیے, اب وہ 4 میٹر کے بجائے آپ کو 3.8 دے رہا ہے. وہ ایک تو تھوڑا سا کم کر دیا. اس کو بھی پتا ہے کہ 2 انچ اس نے کم اس میں سے کاٹا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو شرم آ رہی ہے کہ یار 2 انچ مانگتے ہوئے مجھے بھی شرم آ گئی کہ چلو 3.8 بھی ہے تو چلو 4 ہی سمجھتے ہیں, لیکن اس نے جان بوجھ کے اتنی کمی کی ہے. یا پھر آپ کسی سے پھل یا فروٹ لینے گلی گئے ہیں, آپ نے کہا بھائی 2 کلو سیب ڈال دینا. اب وہ سیب جب تول رہا ہے تو وہ یا تو اس کے پاس وہ بیلنس ہے جس کے اوپر ڈیجیٹلی لکھا ہوا آ رہا ہے, یا اس کے پاس ترازو ہے. ادھر ہوئے اس نے آپ کو 0.2 kg کا جو ہے نا کم کر کے دیا. اس نے آپ کو 2 سے اوپر نہیں دیا, ایک بھی پوائنٹ اوپر نہیں دیا, اس نے کم دیا ہے اور اس کو پتہ ہے اس نے کم دیا ہے جان بوجھ کے. اللہ تعالیٰ ان مطففین کے بارے میں اسی سورہ میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب دوسروں سے لینے کی باری آتی ہے تو پورا وصول کرتے ہیں. اچھا, اور بلکہ زیادہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری باری آئے, ہمیں لینے کی باری آئے تو پورا لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بات بات میں بارگین کرتے ہیں, ہیگل کرتے ہیں. یعنی جو ہوتا ہے نا کہ دکان پہ جاتے ہیں تو اگلے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے پورا 1-1 روپیہ میں وصول کر کے چھوڑوں گا, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے نا تو پھر اگلوں کو کم دیتے ہیں. تو ان کے اندر کا جو ایک تضاد ہے اور کانفلکٹ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ان کے اوپر اتنا غضب کیوں ہو رہا ہے. اور ویل جو ہے ویل للمطففین, بعض علماء نے ذکر کیا کہ ویل جو ہے یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے. اچھا, جو کہ بڑی یعنی خوفناک قسم کی وادی ہے. اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو تھوڑی سی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. سوچیں اگر تھوڑی سی ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں یہ ہو رہا ہے تو جو میجر کرپشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, بالکل صحیح, جو بڑے بڑے فراڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, محمد جمیل صاحب ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام. جی سر, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا ایک سوال ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں ہو تو اس کا مطلب اس کی نماز چھوٹ جائے تو اس میں کیا کرے؟ ٹھیک ہے, روزے کی حالت میں نماز چھوٹ جائے
تو کیا اس کے حوالے سے؟ دیکھیے نماز اور روزہ دونوں فرض ہیں. نماز چھوٹ جائے جب بھی آپ کو یاد آئے نا کہ نماز میری چھوٹ گئی تھی اس کو فوراً ادا کر لینا چاہیے. قضا پڑھ لیں لیکن پڑھ لیں. مطلب اس کو فوراً ادا کریں. مطلب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک دن کے بعد خیال آتا ہے کہ میری نماز رہ گئی ہے مثلا, یا کبھی کبھار ہفتے بعد بھی خیال آتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی آپ کی کوئی خاص روٹین ہوتی ہے تو آپ کہتے ہو یار لاسٹ ویک میں ادھر گیا تھا تو میں نماز پڑھ کے گیا تھا, اس ہفتے میں کہاں گیا, پتہ نہیں کیا پڑھی نہیں. تو پھر انسان کو جب بھی, یعنی نماز کا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آئے کہ بھئی میری نماز رہ گئی تھی فوراً سے اس کو پڑھ دیں, وہی اس کا وقت. اور وہ جو وسوسہ ہوتا ہے ایک نماز کے حوالے سے کہ وہ بھی ہم میں ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. بالکل مجھے تو لگا میں نے وضو کیا تھا لیکن پتہ نہیں نماز پڑھی تھی, یعنی اس کی صورت میں کیا کریں؟ وسوسوں کو ٹالنے کا بہترین طریقہ یہ کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ وہ وسوسہ جو ہے نا, جو بھی شک کے اوپر آپ نے ایکٹ نہیں کرنا, آپ نے یقین پہ ایکٹ کرنا ہے. کبھی کبھار آپ کو شک ہوتا ہے کہ میرا وضو شاید ٹوٹ گیا, نہیں ٹوٹا اس کا مطلب ہے. اگر آپ کو یقین ہے نا کہ ہاں لازمی ٹوٹا ہوا ہے پھر اس کا مطلب ہے یہ تو پھر وہی دین کتنا آسان ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ یعنی ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے تو پھر انسان ایسی صورت میں نماز نہ پڑھیں اگر آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, آپ پھر اگر آپ کو شک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ پازیٹیو پہ جائیں, آپ اس نے ظن رکھیں اپنے بارے میں. ہاں اگر یقین ہو کہ واقعی میں نہیں پڑھی پھر تو اصل میں بات یہ کہ ورنہ شیطان پھر آپ کے ساتھ نا آپ کو آدھا پاگل کر دیتا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ آتے ہیں وہ نا بیچارے obsessive compulsive disorder میں چلے جاتے ہیں. وہ ان کو بار بار ہوتا ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا, پھر وضو کرنے چلے جاتے ہیں, پھر وضو کرتے ہیں, نہیں ابھی صحیح نہیں ہوا, پھر نماز پڑھیں گے, ایک دفعہ پڑھیں گے, نہیں میری صحیح نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھیں گے. تو وہ بیچارے جو ہے نا وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ہمارا دین بڑا آسانی کہتا ہے کہ جب تک یقین نہ ہو کہ وضو ٹوٹ گیا تھا یا کوئی چیز رہ گئی تھی تب تک آپ اس کو ادا بے شک نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. منصف حمید صاحب ہیں میاں والی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کیا سوال کریں گے؟ سر سوال کرتے ہیں جی, اگر رات کو تراویح پڑھتا ہے جی دوبارہ کہیے گا. جی پڑھتا ہے جی تراویح, ہاں جی سویرے سو جانا ہے. آپ کی جو آواز ہے وہ نیت کر کے تراویح کرتا ہے, پڑھتا ہے جی جی جاتا ہے. جی کیا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا تراویح میں خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں تراویح اگر انسان نہ پڑھے تو روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں, انہوں نے کہا نیت کر کے تراویح پڑھ کے پتہ نہیں. ذرا ایک دفعہ دوبارہ منصف صاحب دوبارہ ریپیٹ کر دیں کچھ کنفیوژن ہے. ساروں کے جواب دے دیتے ہیں. تراویح پڑھتا ہے بندہ جی سویرے سو جانا ہے, صحیح ہے, وہ جو تراویح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ پوچھنے کی غالباً کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ پڑھ نیت کیا آپ نے مگر آپ سو گئے تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا, یا آپ نے تراویح پڑھی پوری نہیں پڑھی, کچھ تراویح کے معاملات کا معاملہ ہے یہ. چلیں ہم اس کو ریپ اپ اچھا گمان کر لیتے ہیں. دیکھیں تراویح جو ہے نا وہ ایک سنت عبادت ہے اور آپ رمضان کے مہینے میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے, جو بھی امام کے ساتھ تراویح شروع کرتا ہے امام کے ساتھ ختم کرتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش انسان پر کی ہوئی ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو یعنی سب سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے یا مستحب ہے کہ آپ تراویح کی نماز پڑھیں تاکہ آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو. پورے سال میں آپ کو اتنی اچھی اپرچونٹی نہیں ملتی جتنی آپ کو رمضان میں مل رہی ہے. تو اگر کسی وجہ سے تراویح رہ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوا. یہ بہرحال ایک نفلی عبادت تھی, چاہے آپ جماعت کے ساتھ وہاں پڑھ لیں وہ زیادہ اچھی بات ہے. اگر اپنی اون پہ بھی کوئی انسان پڑھنا چاہتا ہے, کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور, جس طرح آج کل کئی لوگ پریشان ہیں کووڈ کی وجہ سے مساجد میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتے, کہیں رش ہجوم کو اوائڈ کرنے کے لیے گھر میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نفلی عبادت ہے, الحمدللہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ. اور اگر کسی وجہ سے مس ہو جاتی ہے تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں, آپ صبح کے ٹائم میں کوئی اور نوافل پڑھ لیں انشاءاللہ تاکہ اس کو کمپنسیٹ کر لیں. صحیح. اچھا ایک اور کالر ہے, پھر ہم وہ گناہوں والے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں کہ ہم ذرا ہٹ جاتے ہیں, لیکن کالر ظاہر ہے وہ بھی ہمارے لیے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, ذوالفقار بول رہا ہوں لاہور سے. جی جی جناب. یہ سوال یہ ہے کہ حضرت زیاد صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ جو لوگ دفاتر میں کام کرنے کی بجائے مطلب رمضان شریف کا بہانہ کر کے دوڑ آتے, کام نہیں صحیح, ان کے بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. سمجھ اہم سوال ہے, یہ مدے پہ لے آئے ہیں یہ ہمیں گناہ جو ہے. ان کا سوال ریپیٹ کر دیجیے گا کہ ان کا آفس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں, آفس سے لوگ جو کام چوری کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں, روزے میں. بالکل یہ بھی مسئلہ ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لیول کا ایک متفقین کی شکل کی ایک چیز ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آفس سپلائز کو چوری کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو آفس کی طرف سے کوئی چیز ملی, اب آپ کو جو کانٹریکٹ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ A4 پیپر جو ہے
وہ لے کے آفس سے فرار ہو کے گھر میں پرسنل چیزوں کے لیے استعمال کرے, یا کوئی اور چیزیں انسان اٹھا کے وہاں سے لے جاتا ہے, یا پھر ایون ٹائم پہ نہیں آتا, ٹائم پہ نہیں جاتا. جب ویسے اس کی اپنی باری ہو, اگر وہ خود امپلائر ہوتا, اگر اس کا اپنا بزنس ہوتا, وہ کہتا جی اگر میں نے 8 بجے کا ٹائم دیا ہے 7:55 پہ میرا جو ہے نا ملازم ہے اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا, اور 5 بجے کا اگر چھٹی کا ٹائم ہے تو وہ 5:05 پہ یہاں سے روانہ ہو. لیکن ہم جب اپنی باری آتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ چھوٹی چیز جو ہے نا, متفقین لگتا ہے یہ کہ چھوٹا ہے, لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جہاں پہ انسان دوسروں کے لیے سٹینڈرڈ اس کا اور ہے, اپنے لیے سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. یعنی یہ ڈبل سٹینڈرڈ اور منافقت کی ایک شکل ہے. کس طرح سے آپ دیکھیں کہ میں اس کی کچھ مثال عام فہم دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ہم اگر اپنی بیٹی کو کہیں پہ دینا چاہ رہے ہیں شادی میں, ہم کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے. جب کسی کی بیٹی کو لا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جہیز ایک حاجت ہے, بڑی اہم حاجت ہے. بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا سب سے اور پہلے بھائی اب واشنگ مشین تو میں فلاں لوں گی, ساتھ میں لڑکے کے جاؤں گی کہ بیٹا یہ دیکھ لو اور یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. واشنگ مشین تو یہ بڑا تقویٰ کی علامت ہو کے مانگ لیے, وہ تو بھی گاڑی اور پتہ نہیں کیا کچھ زیورات اور کیا کچھ مانگتے ہیں کہ جی اگر مطلب وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بائی ون گیٹ ون فری, ایک لڑکی تو آئی رہی ہے ساتھ اس کے فری میں بہت ساری اور چیزیں بھی آنی چاہیے. تو یہ ہمارا ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے اپنی. اچھا پھر اسی طرح سے جہاں پہ اپنی بیٹی جہاں دی ہوتی ہے, اگر وہ یہ کہنا کہ جی امی میں صبح 12 بجے اٹھتی ہوں, میرا شوہر جو ہے وہ ماشاءاللہ میرا بڑا خیال کرتا ہے, تو کہتی ہے ماشاءاللہ اتنی میری بچی جو ہے نا وہ اچھے گھر میں رہتی ہے, دیکھیں آرام سے 12 بجے اٹھتی ہے. اگر اپنی بہو یہ کرے, کہتی ہے کہ بھاڑ میں جائے ایسی بہو جو 12 بجے صبح اٹھتی ہے اور سارے کام میرا بیٹا بیچارہ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور پھر ایک ڈبل سٹینڈرڈ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ خود یعنی ماں باپ جو ہیں وہ خود کسی حرام میں ملوث ہیں اور بچوں کو پھر اس سے روکتے ہیں کہ بیٹا تم نہ کرو, حالانکہ بچہ بھی 18-19 سال کا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ابا جان جو کام غلط کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو کروں گا, میرے لیے تو کسی طریقے سے یہ جائز ہو چکا ہے, لیکن بچوں کو پھر بچوں کے لیے نہیں ہے. تو بچوں کے ذہن میں بھی پھر یہ بات بیٹھتی ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں کس قسم کی یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ جس چیز کو ہم برا کہتے ہیں, یعنی اسلام جو ہے وہ ان کے لیے کچھ اور آیا تھا, ہمارے لیے کچھ اور نازل ہوا ہے. تو یہ جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے نا کہ جہاں پہ ہم دوسروں کے لیے کچھ اور چیزوں کو پسند کرتے ہیں, اپنے لیے کچھ اور. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. دیکھیے ہم لوگ جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی کو کھانا کھلانا ہے, ہم 3 دن پرانا کھانا جو ہے وہ کھلائیں گے. سچ بتائیے کیا ہم اپنے لیے 3 دن پرانا کھانا پسند کریں گے؟ یعنی ہمارے گھر ایک بندہ آئے, گھنٹی بجائے, وہ کہے جی میں ساتھ والے گھر سے آیا ہوں, یہ کھانا لایا ہوں آپ کے لیے, بائی دی وے یہ 3 دن پرانا تھا, ہمارے گھر میں کوئی کھا نہیں رہا تھا, ہم نے سوچا آپ کو پسند آئے گا, تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا بات ہے. یا پھر مثال کے طور پہ ہم لوگ کپڑے جب دینے کی باری آتی ہے تو کپڑے ٹھیک ہے پرانے کپڑے آپ دے دیں وہ مسئلہ نہیں ہے, بات یہ کپڑے وہ جو کسی کے استعمال کے قابل نہیں رہے, یعنی پھٹ چکے پرانے ہو چکے. اب ہمیں کوئی اگر کپڑے لا کے دے کہ جی یہ میں ایک ڈبہ کھولے, بڑے ڈیزائنر کے ڈبے کھولے اور پھٹے ہوئے کپڑے نکل رہے ہیں کہ یہ جی میں آپ کے لیے لایا تھا, یہ میں نے پچھلے 10 سال سے پہن رہا تھا, سوچا کہ آپ کو اچھا لگے گا یہ. یا پھر اسی طرح سے ہم لوگ جب کھلونے دینے کی باری آتی ہے تو کسی گڑیا کا سر اڑا ہوا ہے, کسی کی بازو نہیں ہے, کسی کی مطلب گاڑی ہے اس کے پہیے نہیں ہے, مطلب وہ گاڑی ہے یا کیا ہے, اب بچوں کو دے رہے ہیں. ہمیں کوئی بچوں کو گفٹ دے اس طرح سے کہ جی آپ کے بچوں کے لیے عید کے تحفے لایا تھا, یہ لیجئے, ہم تو اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالتے ہیں کہ بھئی یہ کیا عالم ہو رہا ہے. ہم خود کیا کرتے ہیں. تو یہ اصل میں متففین جو ہے نا یہ ایک بڑا ایک براڈ کیٹیگری ہے جہاں پہ ہمارا ایک رویہ ایسا بن جاتا ہے کہ دوسروں کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو سب سے 3rd کلاس مال دیتے ہیں, اور جب اپنی باری آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمیں سب سے ٹپ ٹاپ اور بہترین چیز جو ہے وہ دی جائے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوففین کی جو کیٹیگری ہے اس میں شامل ہونے سے بچائیں. بہت شکریہ سر, آپ کا وقت دیا آپ نے.